السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید ہے آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو جزائے خیر عطا کرے اور تمام دنیا کی جتنی بھی خواہشات ہیں اللہ پاک ان سب سے اللہ پاک ہم سب کو اپنی دین کی محنت کے لیے قبول فرمائے اور ہمیں ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہماری ہر طرح کی ناگہانی سے حفاظت فرمائے۔ آج کی تعلیم فضائل ذکر چیپٹر 2 پیج نمبر 485 سے ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام سے نقل کرتے ہیں کہ اللہ جل جلالہ کا ارشاد ہے کہ میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، لہٰذا میری عبادت کیا کرو۔ جو شخص تم میں سے اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کی گواہی دیتا ہوا آئے گا وہ میرے قلعے میں داخل ہو جائے گا، اور جو میرے قلعے میں داخل ہوگا وہ میرے عذاب سے مامون ہوگا۔ فائدے میں شیخ فرماتے ہیں اگر یہ بھی قواعد سے بچنے کے ساتھ مشروط ہو جیسا کہ حدیث نمبر 5 میں گزر چکا تب تو کوئی اشکال ہی نہیں، اور اگر قواعد کے باوجود یہ کلمہ کہے تو پھر قواعد کے موافق تو عذاب سے مراد دائمی عذاب ہے۔ ہاں اللہ جل شانہ کی رحمت قواعد کی پابند نہیں۔ قرآن پاک کا صاف ارشاد ہے کہ اللہ جل شانہ شرک کو معاف نہیں فرمائیں گے، اس کے علاوہ جس کو چاہیں گے معاف کر دیں گے۔ چنانچہ ایک حدیث میں ہے کہ اللہ تعالی شانہ اسی شخص کو عذاب کرتے ہیں جو اللہ پر تمرد ہیکڑی کرے اور لا الہ الا اللہ کہنے سے انکار کرے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ لا الہ الا اللہ اللہ تعالی شانہ کے غصے کو دور کرتا رہتا ہے جب تک کہ دنیا کو دین پر ترجیح نہ دینے لگے، اور جب دنیا کو دین پر ترجیح دینے لگیں گے اور لا الہ الا اللہ کہتے رہیں تو اللہ تعالی شانہ فرماتے ہیں کہ تم اپنے دعوے میں سچے نہیں ہو۔ ایک دوسری حدیث میں ارشاد ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تمام ذکروں میں افضل لا الہ الا اللہ ہے اور تمام دعاؤں میں افضل استغفار ہے۔ پھر اس کی تائید میں سورہ محمد کی آیت فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ تلاوت فرمائی۔ فائدے میں حضرت فرماتے ہیں اس فصل کی سب سے پہلی حدیث میں بھی یہ مضمون گزر چکا ہے کہ لا الہ الا اللہ سب اذکار سے افضل ہے، جس کی وجہ تو صوفیہ نے یہ لکھی ہے کہ دل کے پاک ہونے میں اس ذکر کو خاص مناسبت ہے، اس کی برکت سے دل ساری ہی گندگیوں سے پاک ہو جاتا ہے، اور جب اس کے ساتھ استغفار بھی شامل ہو جائے تو پھر کیا ہی کہنا۔ ایک حدیث میں وارد ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام کو جب مچھلی نے کھا لیا تھا تو اس کے پیٹ میں ان کی یہ دعا تھی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ جو شخص بھی ان الفاظ سے دعا مانگے گا وہ ضرور قبول ہوگی۔ اس فصل کی سب سے پہلی حدیث میں بھی یہ مضمون گزرا ہے کہ سب سے افضل اور بہترین ذکر لا الہ الا اللہ ہے، لیکن وہاں سب سے افضل دعا الحمدللہ ارشاد ہوا تھا اور یہاں استغفار وارد ہے۔ اس قسم کا اختلاف حالات کے اعتبار سے بھی ہوتا ہے۔ ایک متقی پرہیزگار ہے، اس کے لیے الحمدللہ سب سے افضل ہے۔ ایک گناہ گار ہے تو وہ توبہ استغفار کا محتاج ہے، اس کے حق میں استغفار سب سے اہم ہے۔ اس کے علاوہ افضلیت بھی مختلف وجہ سے ہوتی ہے۔ منافع کے حاصل کرنے کے واسطے اللہ کی حمد و ثنا سب سے زیادہ نافع ہے، اور مضرتیں اور تنگی دور کرنے کے لیے استغفار سب سے زیادہ مفید ہے۔ ان کے علاوہ اور بھی وجوہ اس قسم کے اختلاف کی ہوتی ہیں۔ بھائیوں دوستوں بزرگوں، جو کچھ پڑھا اور سنا کیا، اللہ تعالیٰ ان سب باتوں کو پڑھنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے اور ان تمام باتوں کو دوسروں تک پہنچانے والا بنا دے۔ اللہ پاک نے یہ نبیوں والا کام
میری آپ کی اور تمام عالم کے تمام مسلمانوں کی ذمہ داری لگائی ہے، خود بھی ان سب باتوں کو سیکھیں، عمل کریں اور دوسروں کو اس کی دعوت دیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اللہم ارفع عنا البلاء والوباء، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔